لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين محبوب رب المشرقين والمغربين، مولى الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال إمامنا موسى الكاظم عليه الصلاة والسلام: إن فاطمة صديقة شهيدة. صلوات اللہ. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ احمدی بانو بنت محمد ثقلین مرحوم، الحاج علی اصغر مرحوم ابن امداد حسین مرحوم، اور والد محترم سید کرار حسین ابن سید نمخار حسین مرحوم کی روح کو انسان. حضرات گرامی قدر، بزرگان ملت، دوستان عزیز، علماء اعلام، شعراء کرام، ابتداءً تو میں تمام ہی مومنین کا اور بالخصوص مومنین جلال پور کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے اس غم میں برابر سے شرکت کی. فون کالز کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے سے میرے غم کے قد کو ہلکا کیا. آپ یقین کیجئے اچانک حادثہ ایک بہت بڑا غم تھا، مگر مومنین کی کثرت سے نماز وحشت، دعائے مغفرت اور محبتوں نے اس غم کے قد کو چھوٹا کر دیا. لہذا اپنے ان برادران ایمانی کا اور مومنین کا جس قدر شکریہ ادا کیا جائے کم ہے جو انہوں نے محبتوں سے نوازا. امید رکھتا ہوں کہ اسی طرح کی محبتیں آپ جاری رکھیں گے انشاءاللہ. مجلس ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی ہے. مجھے 2 لفظوں کی وضاحت کرنی ہے، اس کے بعد شہزادی کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے. ہمارے سماج میں ایصال ثواب کے متعدد ذرائع ہیں، مختلف طریقے ہیں، مختلف اشکال و انواع ہیں جس سے ہم اپنے مرنے والے کو فیض پہنچاتے ہیں، ثواب پہنچاتے ہیں. جن طریقوں میں ایک طریقہ یہ ہے
کہ ہم مرنے والے کے لیے بزم قرآن سجاتے ہیں، تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں اور تلاوت کی دلنشین آوازوں سے نغمہ سرائی کرتے ہیں، قرات کرتے ہیں، تجوید کا خیال رکھتے ہیں، گویا قرآن مجید کی تلاوت کر کے ہم مرنے والے کو بخشتے ہیں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ ہم مرحوم کی جانب سے خزانوں کے دہانے کھول کر صدقہ و خیرات دیتے ہیں تاکہ اس کی بلائیں، اس کی آفتیں دور ہو جائیں، اور ظاہر صدقہ رد بلا ہے۔ بلا خالی موت ہی نہیں ہے بلکہ موت کے بعد کی بلائیں بھی صدقے سے رد کی جاتی ہیں، اس لیے ہم صدقہ بھی دیا کرتے ہیں۔ چونکہ یہ ایک مبہم سا سوال ہے کہ صاحب صدقہ تو بلاؤں کو رد کرتا ہے، اب جس کی موت واقع ہو گئی اس سے بڑی کیا بلا ہوگی، اور اب اس کے بعد بلاؤں کا کیا تصور ہے؟ تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ مرنے والے کی جانب سے صدقہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ موت سے پہلے زندگی کی بلائیں اتاری جاتی تھی، اور موت کے بعد قبر کی بلاؤں کو اتارنے کے لیے صدقے کو ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ تو صدقہ و خیرات کے ذریعے سے بھی مرحوم کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے، بزم قرآن سجا کر بھی ایصال ثواب کیا جاتا ہے، مصلی عبادت بچھا کر بھی ایصال ثواب کیا جاتا ہے، نماز مغفرت کے ذریعے، نماز قضا کے ذریعے اور دیگر نمازوں کے ذریعے، نماز وحشت کے ذریعے، اور اس کے بعد فرش عذاب بھی بچھائی جاتی ہے مرنے والے کو ثواب پہنچانے کے لیے۔ میں کوئی تقابل نہیں کر رہا ہوں، مگر یاد رکھیے گا ان تمام اعمال خیر میں جو اہمیت مجلس عزا کی ہے وہ کسی دوسرے عمل کی نہیں ہے۔ دلیل یہ ہے کہ معصوم نے کہیں آپ کو یہ روایت نہیں ملے گی کہ معصوم نے یہ فرمایا ہو کہ تم بزم قرآن سجاؤ، لحن کے ساتھ تلاوت قرآن کرو، نغمہ سرائی کرو، حفظ و قرات کے مرحلے سے گزرو، مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرو، تم قرات قرآن کرو گے ہم تمہارے پہلو میں آ کے بیٹھ جائیں گے، تم قرآن خوانی کرو گے ہم پہلو میں آ کے بیٹھ جائیں گے۔ کہیں یہ نہیں لکھا ہے تم خزانوں کے دہانے کھول دو گے ہم تمہارے ساتھ صدقہ دینے میں شریک ہو جائیں گے، کہیں یہ نہیں لکھا ہے تم مصلی عبادت بچھا کے ایصال ثواب کرو گے ہم مصلی عبادت پر آ جائیں گے۔ نہ مصلی عبادت پہ آنے کا وعدہ ہے، نہ خیرات و زکوٰۃ کے کرتے وقت آنے کا وعدہ ہے، نہ تلاوت قرآن میں شریک ہونے کا وعدہ ہے، لیکن وعدہ کیا ہے آل محمد نے تو ایک وعدہ کیا ہے، تم فرش عزائے حسین بچھا دینا ہم تمہارے ساتھ۔ ایک وعدہ کیا ہے آل محمد، تم فرش یقین جانیے میں تلاوت قرآن کے خلاف نہیں ہوں، میں صدقہ و خیرات کے خلاف نہیں ہوں، میں مصلی عبادت پہ جانے کے خلاف نہیں ہوں، یہ ساری عبادتیں اپنی جگہ اہمیت کی حامل ہیں، لیکن معصوم نے فرمایا تم خوشی کرنا تب بھی فرش بچھا دینا، تم غمی میں بیٹھنا تب بھی فرش بچھا دینا، بس فرق یہ ہوگا خوشیوں میں بلاؤ گے تو برکتوں کے دہانے کھول دیں گے، غمی میں بلاؤ گے تو مغفرتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ خوشی میں بلاؤ گے تو برکتیں دیں گے، غمی میں بلاؤ گے تو دروازے مغفرت تمہارے لیے کھول دیں گے، تمہارے لیے نجات کا سبب قرار پائے گا یہ مجلس عزا۔ لہذا یاد رکھیے گا کوئی ایصال ثواب کیجیے اپنے مرحوم کے لیے یا نہ کیجیے، مگر مجلس عزا ضرور کیجیے، اور مجلس عزا سے کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ مولانا کہہ رہے ہیں مجھے بلائیے، خطیب کو پڑھائیے یا نہ پڑھائیے مجلس عزا ضرور کیجیے۔ ایک نوحہ بھی مجلس عزا ہے، ایک سوز بھی مجلس عزا ہے، ایک ربائی بھی مجلس عزا ہے، اس لیے کہ ان کی نظر میں کثرت عمل معیار نہیں ہے، حسن عمل میں ان کی نظر کثرت عمل معیار نہیں ہے،
حسن عمل معیار ہے۔ دلیل یہ ہے کہ کثرت عمل مراد ہوتی تو عبادتوں کی کثرت پہ ناز کیا جاتا، حسن عمل مراد ہے۔ اس لیے پیغمبر نے کہا ایک ضربت علی کی ثقلین کی عبادت میں، علی کی ایک ضربت، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہے۔ آل محمد کے یہاں کثرت عمل معیار نہیں ہے، حسن عمل معیار ہے۔ یاد رکھیں ایک جملہ آ گیا تو کہتا چلوں، میرے عنوان سے الگ ہے مگر بات آ گئی ہے۔ کثرت عمل اور ہوتا ہے، حسن عمل اور ہوتا ہے۔ ساقی کہتے ہیں پلانے والے کو، سقا کہتے ہیں کثرت سے پلانے والے کو۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، ساقی یعنی پلانے والا، سقا یعنی بہت زیادہ پلانے والا۔ عجیب بات ہے، جو محشر میں پلائے گا اس کا لقب ساقی ہے، جو کربلا کے صحرا میں تشنگی کو دم توڑنے پر مجبور کر کے بچوں کی سیرابی کے لیے انتھک کوشش میں لگ جائے، نہ پلا پائے، تب بھی عصمت کی زبان سے سقا کہا جائے۔ سقا کہا جائے۔ کثرت عمل معیار نہیں ہے، حسن عمل معیار، حسن عمل۔ ہاں عصمت کی زبان، یہ لقب ہمارا دیا ہوا تھوڑی ہے، عصمتوں نے دیا۔ ساقی یا سقا عصمتوں کے دیے ہوئے القاب ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ قدرت کی نظر میں کثرت عمل معیار نہیں ہے بلکہ حسن عمل معیار ہے۔ ہاں حسن عمل اگر عمل میں پیدا ہو جائے تو وہی کثرت کا قرینہ بھی بن جاتا ہے، غور کیجئے گا۔ تو لہذا مجلس عزا، اور ایک جملہ یاد رکھیے گا، آپ تلاوت کریں ایصال ثواب ہوگا، آپ صدقہ دیں ایصال ثواب ہوگا، آپ نماز پڑھیں ایصال ثواب ہوگا، مگر ایمان سے بتائیے گا کیا تلاوت قرآن سے قلب زہرا کو سکون مل جائے گا؟ میرا جملہ واضح ہو جائے، کیا کہیں یہ لکھا ہے کہ تم تلاوت قرآن کرو گے تو قلب زہرا کو سکون ملے گا؟ تمہارے دل کو اطمینان ملے گا۔ نماز پڑھو گے تمہارا دل مطمئن ہوگا، عبادت کرو گے تمہارا دل مطمئن ہوگا، نماز پڑھو گے تمہارا دل مطمئن ہوگا۔ وہ عمل جس سے تمہارا دل مطمئن ہو وہ اور ہے، وہ عمل جس سے نفس مطمئنہ کا دل مطمئن ہو، جس سے قلب زہرا کو اطمینان ہو، وہ فرش عزا ہے، وہ مجلس عزا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مجلس عزا کی اہمیت، افادیت اور عظمت کا خیال رکھا جائے، اسے رسموں کی آماجگاہ میں نہ ڈھکیل دیا جائے بلکہ کربلا کو مکمل انقلاب کی شکل میں دیکھا جائے۔ اور انقلاب کی شکل میں تبھی دیکھا جا سکتا ہے جب 2.25 مہینے پہلے کردار کچھ اور ہو، 2.25 مہینے کے بعد کردار کچھ اور ہو جائے۔ اگر 2.25 مہینے پہلے زیادہ جھوٹ بولتے تھے اور 2.25 مہینے کے بعد بھی زیادہ جھوٹ بول رہے ہیں، 2.25 مہینے پہلے بھی چوری کرتے تھے، 2.25 مہینے کے بعد بھی چوری کر رہے ہیں، 2.25 مہینے پہلے بھی کم تولتے تھے، 2.25 مہینے کے بعد بھی کم تول رہے ہیں، تو معاف کیجئے گا رسموں کی آماجگاہ میں پناہ لی ہے، کربلا کے انقلاب کی دہلیز پہ قدم نہیں رکھا۔ اس لیے کربلا ایک انقلاب ہے، اس کی دہلیز پہ قدم رکھنے کے لیے کردار کا بدلنا ضروری ہے۔ میں جملوں کو دہرانا نہیں چاہتا مگر یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، کربلا شب بیداری کا عنوان نہیں ہے، کربلا شعور کی بیداری کا عنوان۔ وہ شب بیداری جس سے انسان کا ضمیر بیدار ہو جائے وہ عبادت ہے، ورنہ شب بیداری تو 2 ہوئی ہے، کوفے میں ہوئی ہے، کربلا میں ہوئی ہے۔ کوفے میں بھی قاتل قتل کی نیت سے شب بیداری کر رہا تھا، کربلا میں بھی قاتل شب بیداری قتل کی نیت سے کر رہا تھا، مگر کائنات نے دیکھا کہ کوفے میں جو شب بیداری کر رہا تھا
وہ بظاہر جنت میں تھا، مگر شب بیداری کے بعد شعور مر گیا تو جہنم میں چلا گیا۔ وہ حر جو رات بھر عبادت کرتا رہا تو کہاں یزید کا نوکر تھا، مگر صبح کربلا میں جہنم سے نکل کے جنت میں آیا۔ شب بیداری وہ مفید ہے جس میں کردار سنورے، جس میں کردار بدلے، جس میں انا کا صنم ٹوٹے، جس میں تکبر اور غرور ختم ہو جائے، جس میں انکسار پیدا ہو۔ شب بیداریاں ضرور کیجئے، اس لیے کہ یہ عبادتوں کا پیش خیمہ ہے، مگر نیتوں کو سالم رکھیے کہ یہ انقلاب کی دعوت ہے۔ ایک صلوات پڑھنے محمد راز۔ لہذا میرے عزیزوں، ایصال ثواب جو ہم کرتے ہیں مرحوم کے لیے وہ مجلسوں کے ذریعے بھی ہوتا ہے اور دیگر اعمال کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، مگر جو عظمت مجلسوں کو حاصل ہے یقیناً وہ دوسرے اعمال کو حاصل بہرحال نہیں ہے، چونکہ معصومین کی روایت موجود ہے۔ ہمارے ایک دوست نے بڑی عجیب بات کہی، بہت اچھی خوبصورت بات ہے، میں اس کو دہرائے دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ کبھی آپ نے خط بھیجا ہے، یا آپ ایصال ثواب کرتے ہیں، یعنی ثواب بھیجتے ہیں نا مرنے والے کی جانب، تو آپ یہ بتائیے جب آپ ثواب بھیجتے ہیں مرنے والے کی جانب، آپ نے خط بھیجا ہے، خط کس کی طرف سے کہاں ہوتا ہے؟ توجہ کیجیے گا، ایک خط بھیجنے والا ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جس کو خط بھیجا جا رہا ہے۔ شرط یہ ہے کہ جو بھیج رہا ہے وہ بھی زندہ ہو، جس کے پاس بھیج رہا ہے وہ بھی زندہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خط مردوں کے پاس نہیں بھیجا جاتا، آج میرا جملہ واضح ہو جائے، یعنی زندوں کی بستی میں چیز زندہ سے زندہ کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ اگر ہم ایصال ثواب کر رہے ہیں تو غلط فہمی نہ ہو کہ مردے کو بھیج رہے ہیں، دوسری زندگی کا آغاز ہے جسے بھیجا جا رہا ہے۔ مردے کو نہیں بھیج رہے، زندہ کو بھیج رہے ہیں۔ اچھا، بھیجنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ جب خط لکھا جاتا ہے تو ٹو بھی لکھا جاتا ہے، کس کو بھیج رہے ہیں، فرام بھی لکھا جاتا ہے، کہاں سے بھیج رہے ہیں۔ واضح ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ پتہ ہی نہ ہو کہ کون بھیج رہے ہیں۔ اچھا، جو بھیجتا ہے اس کا بھی نام ضروری ہے، کیوں؟ تاکہ یہ بھٹکنے نہ پائے، بھئی پلٹ کے اگر آئے تو واپس آ جائے۔ دیکھیے، خط کی مثال میں نے دے دی ہے، حالانکہ خط کا مضمون ارسال کہلاتا ہے اور ثواب کا مضمون ایصال کہلاتا ہے۔ ایصال پہنچانے کو کہتے ہیں، ارسال بھیجنے کو کہتے ہیں۔ آج غور کیجئے گا، خط جب بھیجا جاتا ہے تو ضروری تو نہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بھیجنے والا تو غیر معصوم ہے، جس کے پاس بھیج رہا ہے وہ بھی غیر معصوم ہے، جو راستے میں بھیجا جاتا ہے، جو ڈاکیا ہے، وہ بھی غیر معصوم ہے۔ مگر یاد رکھنا، ایصال ثواب میں قدرت نے دو غیر معصوموں کے درمیان ایک معصوم کو رکھ دیا۔ تم بھیجو غیر معصوم، وہ بھیجو جس کے پاس بھیج رہا ہے وہ غیر معصوم، تو غیر معصوم کا غیر معصوم سے ارتباط کیسے ہو؟ یہ دنیا دوسری ہے، وہ آخرت دوسری ہے۔ قدرت نے کہا یہ ہمارا کرم ہے کہ دو غیر معصوموں کے درمیان عصمت کے ذریعے سے ملاپ کر دے۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے تو یاد رکھنا، وسیلہ وہی بنے گا جو معصوم ہوگا۔ وسیلہ وہی بنے گا جو معصوم ہوگا۔ اور یاد رکھیے گا، خط جب آپ بھیجتے ہیں تو اس خط کے بھیجنے میں بڑی مشکلیں ہیں، مصیبتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چیز آپ بھیج رہے ہیں، جو خط آپ نے لکھا ہے، یہ تحریر شدہ خط موسم کے اثرات سے متاثر ہو سکتا ہے، بارش میں بھیگ سکتا ہے، بھلایا جا سکتا ہے، اسے مٹایا جا سکتا ہے، یا آتش داں کے قریب ہو جائے تو جل سکتا ہے، پانی کے قریب ہو جائے تو ڈوب سکتا ہے۔
ہوا کی زد پہ آ جائے تو اڑ سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کاغذی شے بھی کسی غیر کی طرف بھیجیں تو موسم کے اثرات سے اسے محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ قدرت نے بتایا تم ایک خط بھیجو گے تو موسم کی زد میں آ جائے گا، ہم نے انتظام یہ کیا ہے تم قرات کرنا، تم مجلس کرنا، تم خیرات کرنا، جو چاہے ثواب بھیج دینا، موسم سے نہ ڈرنا۔ اس پر موسم اثر انداز نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا، موسم اثر انداز نہیں ہوگا۔ اور تمہارے بھیجنے میں ایک مصیبت یہ ہے کہ آفس کا وقت معین ہے، اتنے بجے کھلے گا، اتنے بجے بند ہو جائے گا، لیکن ہم جو ثواب کا سلسلہ جاری کریں گے، ایک اور کیا آپ نے، اس کا نہ آفس بند ہوگا نہ اس کے کھلنے کا کوئی ٹائم ہے۔ جس وقت، جب، جہاں، جیسے چاہنا ایصال کر دینا، تم نیت صحیح رکھنا، ہم مرحوم تک پہنچا دیں۔ یہ صحیح رکھنا، ہم مرحوم تک پہنچا دیں۔ اور خبردار، تمہارے یہاں خط بھیجنے کی ایک دن چھٹی رہے گی، کہیں جمعے کی، کہیں اتوار کی، مگر اس ایصال ثواب میں کوئی چھٹی نہیں ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ اتوار کو جہاں بھیجنے کی چھٹی ہوتی ہے وہاں سب سے زیادہ مجلس اتوار کو ہوتی ہے، سب سے زیادہ مجلس سنڈے کو ہوتی ہے، اتوار کو ہوتی ہے۔ جلال پور میں شاید نہ ہو، لیکن باہر کے جو علاقے ہیں وہاں زیادہ تر مجلسیں چھٹی کے دن ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ میں ارسال کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ارسال ہمارے ہاتھوں میں ہے، مگر ایصال کا انتظام قدرت نے اپنے پاس رکھا ہے، اپنے ذریعے، آپ کے ذریعے سے آپ بھیجئے۔ میں ایک جملہ کہہ کے بات کو سمیٹ دوں، زیادہ دور تک بات نہ جائے۔ دیکھیے، بھیجنے کا لازمہ یہ ہے، ایصال یعنی پہنچانا، جس کو ہم نے اردو کی تہیدامنی کی وجہ سے بھیجنے، ورنہ ارسال کے معنی بھیجنا ہے اور ایصال کے معنی پہنچانا۔ پہنچانے کا لازمہ یہ کہ جو شے آپ کے پاس ہے اسے آپ دوسروں تک پہنچا دیجئے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کے پاس اب وہ شے نہیں رہے گی۔ میرے ہاتھ میں انگوٹھی ہے، میں اس انگوٹھی کو اتاروں اور اکبر عباس صاحب تک پہنچا دوں، نتیجہ کیا ہوگا؟ میرا ہاتھ خالی ہو جائے گا۔ میرے ہاتھ میں پہلے انگوٹھی تھی، اب میں نے اسے دوسرے تک پہنچا دیا، جس کے پاس نہیں تھی وہ دھنوان ہو گیا، جس کے پاس تھی وہ تہی دامن ہو گیا۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، جو میرے پاس ہے میں نے بھیج دیا، میں نے پہنچا دیا، تو اب وہ میرے پاس تو نہیں رہا نا۔ پروردگار ایصال بھی ایسا ہی ہے، ہم پڑھیں اور دوسرے تک پہنچ جائیں۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، ہم نے الحمد پڑھی، سورہ ہم پڑھا، قل هو اللہ کی تلاوت کی، صلوات پڑھی اور کہا پروردگار اس کا ثواب آل محمد کے صدقے میں فلاں کو دے دے، تو ہم نے جو پڑھا اس کا ثواب پہنچا دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ جو پڑھنے کا ثواب ملا وہ مالک نے مرحوم تک پہنچا دیا۔ اب اگر پہنچانے کا مطلب یہی ہے کہ جو ہمارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے، دوسرے تک وہ پہنچ جائے، مالک ایسا ہی ہے کہ میں فطرتوں کا خالق ہوں، تمہاری طبیعتوں سے واقف ہوں۔ میرا جملہ واضح ہو جائے، میں فطرتوں کا خالق ہوں، تمہاری فطرتوں اور طبیعتوں سے واقف ہوں۔ اگر ایسا ہی سلسلہ ہوتا جیسا تم نے ایصال خاتم میں رکھا ہے، ایسا ہی ایصال ثواب کا ہوتا، اس خود غرض دنیا میں کوئی کسی کے لیے فاتحہ نہ پڑھتا۔ اس خود غرض دنیا میں کوئی کسی کے لیے فاتحہ نہ پڑھتا۔ تمہاری کم ظرفیوں کو دیکھتے ہوئے خالق فطرت نے یہ سلسلہ جاری کیا، الحمد تم پڑھو گے، قل اللہ تم پڑھو گے، جس کو بھیجو گے اس کو بھی ثواب، تمہارے پڑھنے پر تمہیں بھی ثواب، تمہارے پڑھنے پہ تمہیں بھی ثواب۔ اب کوئی مجلس میں آ کے صاحب خانہ پہ احسان نہ جتائے کہ میں نے تمہارے مرحوم کے لیے پڑھا ہے،
خبردار، احسان جتانے والوں کی مجلس میں کوئی ضرورت نہیں ہے، اس پہ کیا جتا رہے ہو؟ اپنا نامہ اعمال ٹھیک کر رہے ہو۔ اپنا نامہ اعمال ٹھیک کرو، جتنا ثواب ہم اسے دیں گے اتنا ہی ثواب ہم تمہیں دیں گے۔ اب لوگ کہتے ہیں میرے سے، مولانا صاحب زور زور سے الحمد پڑھا کیجئے، زور زور سے قل اللہ پڑھا کیجئے، خالی یہ نہ کہا کیجئے کہ فلاں مرحوم کو فاتحہ پڑھی۔ ہم نے پوچھا بھائی کیوں زور زور سے پڑھیں، آپ کو نہیں آتا؟ نہیں آتا تو ہے، مگر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ سورہ فاتحہ پڑھنے کے نام پہ منہ پہ چپی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں۔ تو جب آپ پڑھیں گے تو وہ مروت میں پڑھیں گے، غیرت میں پڑھیں گے، اور پھنس گئے مجلس میں تو مصیبت میں پڑھیں گے۔ اب تو پڑھنا ہی پڑے گا کہ جب آ گئے ہیں تو وہ بیچارے غیرت میں، مروت میں، مصیبت میں پڑھ لیں گے، اس لیے آپ زور سے پڑھیے۔ میں نے کہا تلاوت قرآن عقیدت ہے، مصیبت نہیں۔ یہ عقیدت ہے نہ مصیبت ہے۔ اگر پڑھنا ہے تو مروت میں نہ پڑھیے، پڑھیے تاکہ پڑھا جائے۔ آج اگر تم پڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہو تو یہ یاد رکھنا، آج تم بھیجنے کی صلاحیت رکھتے ہو تو کل محتاج بھی ہو جاؤ گے۔ آج دوسروں کے لیے پڑھو تاکہ کل تمہارے لیے پڑھا جائے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد رسول اللہ۔ دیکھیں ایک خیال اور ہے، میں بتا چکا ہوں، لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتا ہے، وقت گزرتا ہے، لوگ کم زیادہ کسی مجلس میں ہوتے ہیں تو کچھ میسیجز عام ہوتے ہیں جو مومنین تک پہنچنے چاہیے۔ میں تکرار کا عادی نہیں ہوں، لیکن بعض باتیں جان بوجھ کے تکرار کرتا ہوں تاکہ جو اس مجلس میں نہیں آیا وہ اس میں سن لے، جو اس میں نہیں آیا وہ اس میں سن لے۔ اور یہ لائیو چلانے والوں نے تو ویسے بھی مستقل سنا رکھا ہے، یہ ڈبل کوئی دہرانے بھی نہیں دیتے، مجبوراً آدمی پڑھ دے تو پڑھ دے، ورنہ مشکل ہو جاتی ہے۔ تو ایک فکر ہے جس کو بیان کرنا ضروری ہے۔ میں ایک علاقے میں مجلس پڑھنے کے لیے گیا، وہاں مجھے 3-4 مجلسیں پڑھنا تھی، جمعۃ الوداع تھا۔ تو جمعے کے بعد وہاں یہ تھا کہ ایک مختصر سی مجلس ہوگی، تو مجلس میں وہاں 5-6 لوگ تبرک کے بڑے بڑے تھیلے جھولے لے کر آئے، اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک پرچی تھی۔ وہ ایک آدمی قریب آتا تھا، مولانا کو پرچی دیتا تھا، مولانا اس پرچی میں 5-7 نام جو ہوتے تھے وہ پڑھتے تھے، اور اس کے بعد ایصال ثواب کرتے تھے، اور وہ تبرک بانٹنے لگتا تھا۔ آپ یقین کیجئے نیئر بھائی، انہوں نے اتنی دیر مجلس بیچارے نے نہیں پڑھی جتنی دیر انہوں نے فاتحہ خوانی کی۔ اچھا کوئی پوچھے کہ صاحب یہ جو 5 ناموں کی 5 پرچیاں آئی ہیں، یہ 5 پرچیاں ایک جگہ دے دیں اور دے کے ان سے کہیں کہ صاحب یہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے سب کو بخشوا دیجیے، کیا نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ آپ سمجھدار ہیں اس لیے آپ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں، مگر بہت سے لوگ سماج میں عجیب عجیب قسم کے لوگ رہتے ہیں، ہر جگہ رہتے ہیں، ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں، مائنڈڈ لوگ ہیں، پھر میتھمیٹک بھی پڑھے ہوئے ہیں، حسابیات سے بھی واقف ہیں، گणت بہت اچھی ہے لوگوں کی، تو وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں، جوڑتے ہیں۔ قبلہ اگر ایک الحمدوں کا ثواب 1 کلو ہے تو اگر ہم نے 2 مرحوم کے نام دیے تو 500 گرام تو ملے گا، اور یہی اگر 4 ہو گئے تو 250 گرام، یہی اگر 5 ہو گئے 200 گرام، 10 ہو گئے 100 گرام، 20 ہو گئے 500 گرام، 50 گرام، اور قبلہ آپ 1000 آدمی کے نام گنا دیں تو ابا جی کو تو 1 ہی گرام ملے گا۔ محدود خیالات کے لوگ قدرت کی عطا کو بھی محدود سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ تقسیم کرنے سے یہ بٹ جائے گا۔ ہاں اگر کسی دنیاوی نیتا نے بانٹا ہوتا تو راشن میں گھپلا ہوتا۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، اگر کسی دنیا والے نے بانٹا ہوتا تو امکان تھے
یہ کاروبار تو قدرت نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اس کے خزانے لامحدود ہیں۔ تم سورہ ہم پڑھ کے ایک آدمی کا نام لوگے تب بھی ثواب اتنا ہی، 1,00,000، 1 کروڑ، 1 ارب، تم نام گنتے گنتے تھک جاؤ گے، قدرت ثواب دیتے دیتے۔ لہذا ایصال ثواب کے کانسیپٹ میں یہ بات نکال دیجئے کہ مولانا کو 3 نام دیے تھے، انہوں نے چوتھا اپنی طرف سے بڑھا دیا، ہمارے مرحومین کا ایک حصہ مار دیا۔ آپ یاد رکھیے گا، قدرت کی جانب سے کسی کا حصہ مارا نہیں جاتا۔ توجہ ہے آپ کو؟ لہذا ایصال ثواب میں یہ میں نے بچوں کے لیے بات کی ہے کہ وہ اس کانسیپٹ کو نکال دیں، نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اتنا کریم ہے وہ پروردگار، اسے بھی معلوم ہے کہ مولوی نے 3 نام لیا، اسے خود یاد نہیں ہے، عوام کو کیا یاد ہوگا؟ ہوتا ہمیں نہیں یاد ہوتے، 4 نام 5 نام ہم نے پرچے میں پڑھ دیے۔ ایمان سے بتائیے ہے کوئی آپ نے جو 5 نام 10 نام سننے کے بعد 5 ساتھوں کے نام لے کے کہتا ہو ان کو پہنچے؟ ایک ہی جملہ کہتا ہے، جس کے نام قبلہ نے لیے سب کو پہنچے۔ بھائی مجھے تو نہیں لگتا کہ اس کے علاوہ کوئی اتنا نیک متدین یا اتنا بڑا حافظ ہوگا کہ 10 نام رٹ لے، تو وہ بھی ملتے جلتے سے نام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ارادوں پہ ثواب دیتا ہے، نیتوں پہ ثواب دیتا ہے۔ ارے وہ کریم تو اپنا دامن کرم پھیلائے ہوئے ہے، تمہیں لینے کی تمیز نہیں ہے، اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ ان فاطمہ صدیقۃ شہیدہ، جو حدیث مبارکہ میں نے پڑھی صاحب امام کی نسبت سے، بس اس پہ تھوڑی سی میں گفتگو آپ کے سامنے کر دوں۔ یاد رکھیے گا چونکہ ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اس لیے شہزادی کا تذکرہ ضروری ہے۔ اور ادھر اتفاق سے ایام عزائے فاطمی میں کئی سال میری غیر حاضری رہی ہے، تو سوچا ہے کہ وہ حاضری بھی ساتھ ساتھ لگاتا چلوں تاکہ اس سال بھی میں آرام سے دامن اپنا بچا لے جاؤں۔ اور ویسے بھی اب شارف بھائی نے بڑا اچھا طریقہ استعمال کیا، وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ مولانا کسی ذاکر کا خطیب کا نام بتائیے، مطلب بالکل واضح ہے کہ کسی کا نام بتائیے اور اسے ہم بلا لیں۔ اور میں نے بتایا بھی کہ بھائی موقع پہ لوگوں کو سنائیں، لیکن میری غیر حاضری تھی اس لیے حاضری دے دوں۔ عزائے فاطمی کے حوالے سے ایک جملہ سن لیں، بات کو جو ہے وہ اصل میں اپنی طرف لے کے آتا ہوں۔ اگر بہجت نے ایک جملہ کہا تھا کہ عزائے فاطمی ضرور منایا کرو، اس کے بعد ان کا ایک دوسرا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں عزائے فاطمی کو اتنا مناؤ اور ایسے مناؤ کہ یہ عزائے حسین کی طرح منائی جانے لگے۔ اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے، اب توجہ سے جملہ سن لیجئے، میں موضوع سے مرتبط ہوں، اگر ہم نے عزائے فاطمیہ کو بھی ایسے ہی منایا ہوتا جیسے ہم عزائے حسین مناتے ہیں، تو جس طرح کائنات میں عزائے حسین کے چرچے ہیں ویسے ہی عزائے فاطمیہ کی بھی شہرت ہوتی۔ دیکھیں یہاں بات آغائے بہجت کی مکمل ہو گئی، یہاں سے خطابت کا ایک جملہ سن لیجیے، پکی پکائی تو میں کھاتا نہیں، اپنی فکر تو ضرور ملانے کی کوشش کرتا ہوں، علماء سے اس پر توجہ چاہتا ہوں۔ یہاں آغائے بہجت نے بات ختم کر دی، مگر میں اس سے پڑھ کے آگے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم نے عزائے فاطمیہ کو بھی عزائے حسین کی طرح منایا ہوتا تو جس طرح آج کائنات میں کوئی سچا پکا اچھا مسلمان اپنی اولاد کا نام یزید کے نام پہ نہیں رکھتا، کوئی سچا پکا اچھا مسلمان اپنی اولاد کا نام یزید کے نام پر، شمر کے نام پر، حرملہ کے نام پر، 3 نام گنا رہا ہوں، شمر کے نام پر، یزید کے نام پر، حرملہ کے نام پر نہیں رکھتا، ویسے ہی اگر عزائے فاطمی منائی ہوتی تو پھر کوئی بھی فاطمہ کے قاتلوں کے نام پر اپنا نام نہ رکھتا۔
پھر فاطمہ کے قاتلوں کے نام پر اپنے بچوں کے نام نہیں رکھتا. اور اگر آج امت مسلمہ قاتلوں کے پہچانے بغیر اپنے بچوں کے نام ان ناموں پر رکھ رہی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آنے والی حکومتیں یہ بتا رہی ہیں کہ پرانے نام بھی بدلے جا سکتے ہیں. کہ جب جمہوری نظام میں دھرم کا چوغا پہن کر اپنے مقصد کی ترجمانی کے لیے نام بدلے جا سکتے ہیں تو عصمتوں کا ماحول جب قائم ہوگا تو قاتلوں کے نام مٹائے بھی جا اگر لوگ حکومت کے ڈر سے نام بدلنے پہ مجبور ہیں تو کل ایک وقت آئے گا جب عصمت کی حکومت ہوگی، قاتلوں کے چہرے سامنے ہوں گے تو ندامت کا پسینہ چہرے پہ آئے گا، اولادوں کے نام بدلے جائیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. اور ذکر سیدہ، ذکر صدیقہ طاہرہ ضروری. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا میرے نوجوان دوستوں سے. غدیر بھی ہم پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیے. کربلا بھی ہم پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیے. مگر دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ مجھے بتائیے، کسی غیر شیعہ کو غدیر اور کربلا سنا کے آپ فوراً شیعہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. لیکن صدیقہ طاہرہ کا موضوع ٹرننگ پوائنٹ ہے. آپ صرف زہرا کی مظلومیت بتا دیں، فطرتیں ظلم پر لعنت کرنے پر آمادہ ہوں. آئے میرا جملہ بدل جائے. صرف آپ مظلومیت کا اظہار کر دیں، بتا دیں کہ شہزادی مظلوم تھی. آپ کو ظالموں کے نام بتانے کی بھی ضرورت نہیں. فطرت کا تقاضا ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کے ہر انسان کہے گا کہ ظالم پہ لعنت. اب جس کی ظالم سے رشتہ داری ہے اسے تبرہ ایکٹ بنانا پڑے گا، اسے برا لگے گا. بھئی تبرے کا مطلب گالی دینا تھوڑی ہے. تبرے کا مطلب اچھوں کو برا کہنا نہیں ہے، بروں کو برا کہنے کا نام تبرہ. آج میرا جملہ واضح ہو جائے. بروں کو دیکھیے، بڑے مشہور ذاکر کا جملہ مگر اچھا ہے، تھوکتا آدمی اگالدان میں ہی ہے، گلدان میں نہیں تھوکتا. اب یہ اور بات ہے کہ ہمارا اگالدان کسی کا گلدان بن جائے. لہذا ایسا نہیں ہے. اگر ہم واقعاً صدیقہ طاہرہ کا موضوع، صدیقہ طاہرہ کی مظلومیت دنیا کو بتا، پھر ہمیں کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں. مشہور واقعہ ہے علامہ اسماعیل دیوبندی کا. بہت بڑے مناظر تھے، اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے عالم تھے. مناظرے میں بڑی دسترس تھی، ید طولہ رکھتے تھے. اور پاکستان کے کئی علاقوں میں صدری علم والے ذاکروں سے، میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں، صدری علم رکھنے والے ذاکروں سے وہ مناظرہ جیت بھی گئے تھے. اگر کوئی شیعہ ہار جائے تو وہ عالم نہیں ہے، اس لیے کہ عالم ہارتا نہیں ہے. اور ہمارے لہذا بعض علاقوں میں انہوں نے چھڑبھئیے لوگوں سے مناظرہ کر لیا، جیت گئے اور ان کی شہرت ہو گئی بہت. بہرحال یہ بڑے عالم تو تھے. ایک جگہ یہ مناظرہ کر کے جیت کے آئے، جیت کا جشن منایا جا رہا تھا. اسی جیت کے جشن کے دوران کسی نے آ کے ایک میسج کنوے کیا
پیغام بھیجا کہ حضور اس علاقے کا ایک ضعیف سید زادہ ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، خدا عالم کو غرور علمی سے محفوظ رکھے۔ یہ بڑا خطرناک مرض ہے، اگر علم کا غرور پیدا ہو جائے یہ سب سے زیادہ خطرناک، پھر آدمی اپنے سے بڑا عالم اور اپنے سے بڑا خطیب اور اپنے سے بڑا پڑھا لکھا کسی کو سمجھتا نہیں۔ تو غرور علمی یہ علامہ صاحب کو ہو گیا، مجبوری یہ تھی کہ ان کو ہو گیا، در اہل بیت سے بھٹکے ہوئے تھے تو ہوتا ہی، لہذا غرور علمی کا شکار ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ جناب بھگا اسے، کس سے، مجھے کسی سے بات نہیں کرنی، میں اتنا بڑا مناظر ہوں، ایک بزرگ ضعیف سے آدمی سے میں مناظرہ کروں گا؟ آنے والے نے کہا قبلہ آپ نے شاید سنا نہیں ہم نے کیا کہا، ہم نے کہا وہ علاقے کا بزرگ سید زادہ، اس کی نسل کا تعلق صدیقہ طاہرہ سے ملتا ہے، آپ کو گفتگو کرنا ہے تو کیجئے، نہیں کرنا ہے تو لبوں پہ احتیاط کا تالا لگائیے، آپ کو ان کی شان میں گستاخی کرنے کا حق نہیں ہے۔ جیسے ہی یہ بات سنی غیظ میں آ گیا، اچھا ایک آدمی کے لیے تم اپنے عالم دین کو اس طریقے سے ٹوکو گے؟ کہا جی ٹوکیں گے، اس کے احترام ہمارے لیے لازم ہے، واجب ہے، اس لیے ہم آپ کو ٹوک رہے ہیں۔ اس نے کہا بلاؤ اسے، ہم بات کریں۔ میرا جملہ یاد رکھیے گا، صدیقہ طاہرہ کا موضوع ٹرننگ پوائنٹ ہے، اگر ہم مظلومیت صدیقہ طاہرہ بتا دیں تو لوگ خود بخود اس بات کو سمجھ لیں گے۔ وہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ قبلہ آپ عالم ہیں، آپ ذاکر ہیں، آپ مناظر ہیں، آپ بہت بڑے عالم ہیں، میں تو ایک گاؤں کا سیدھا سادہ آدمی ہوں، مجھے مناظرہ نہیں آتا، میں تو آپ سے دو باتیں پوچھنے آیا ہوں، دو سوال کرنے آیا ہوں، مجھے آپ ان دونوں سوالوں کا جواب ہاں اور نہیں میں دے دیجئے گا، میں چلا جاؤں۔ مجھے کوئی دلیل نہیں چاہیے، مجھے کوئی آیت نہیں چاہیے، مجھے کوئی روایت نہیں چاہیے، مجھے کوئی تفسیر نہیں چاہیے، کوئی تعویل نہیں چاہیے، کوئی تاریخ نہیں چاہیے، مجھے کسی طرح کی کوئی تفصیل درکار نہیں ہے، یس اور نو، ہاں اور نہیں میں آپ مجھے جواب دے دیجئے، میں چلا جاؤں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ پوچھئے۔ اس آنے والے نے نظر اٹھائی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایک جملہ کہا کہ مولانا صاحب یہ بتا دو کہ صدیقہ طاہرہ اپنا حق مانگنے دربار خلافت میں گئیں یا نہیں، صرف یہ بتا دو کہ گئی تھی یا نہیں۔ اس نے کہا تاریخ یہ کہتی ہے کہ مجھے تاریخ سے بحث نہیں ہے، ہاں اور نہیں، گئی تھی یا نہیں، بھئی دو ہی صورتیں، یا گئی تھی یا نہیں۔ اس نے کہا گئی تھی۔ جب اس نے گئی تھی کا اقرار کیا، اس نے نظریں جھکائی، ڈبی ہوئی آنکھوں سے ایک جملہ اور کہا، اب اتنا بھی بتا دو کہ دربار خلافت میں نبی کی ایک لوتی بیٹی کو ان کا حق دیا گیا یا نہیں۔ ان کا حق دیا گیا کہ نہیں؟ اتنا سننا تھا کہ علامہ اسماعیل دیوبندی نے نظریں جھکا لی، نظریں زمین پہ گڑی ہیں، ہمت نہیں کہ جواب دے۔ اتنے میں انہوں نے کیا دیکھا کہ جو گاؤں کے لوگ اس مناظرے کو سن رہے تھے، ان کی آستینیں چڑھی، اسلحے نکلے، اور اسلحوں کے ساتھ وہ عالم کے سامنے قریب کھڑے ہوئے اور کہا قبلہ آپ ان ذلیل ذاتوں کا نام بتائیں جنہوں نے فاطمہ کو حق نہیں دیا۔ آپ ان کا نام بتائیں۔ آپ نے غور نہیں کیا، یہ جو بزرگ آئے تھے پہلے سوال میں آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، دوسرے سوال میں آنکھوں سے اشک جاری ہوئے۔ دنیا سمجھ ہی نہیں پا رہی ہے ان آنسوؤں کی قیمت کیا ہے۔ یہ آنسو اگر مظلوم کی آنکھوں سے نکل جائے، ظلم کے محلوں میں آگ لگا دے۔ اگر اس واقعے پہ یقین نہ ہو تو ابھی کچھ دنوں پہلے کسان آندولن کی حالت دیکھی تھی۔ ایک وقت وہ آیا تھا جب آندولن دم توڑ رہا تھا،
انقلاب کی روح نکل گئی تھی، تنابیں کھینچ دی گئی تھی، خیمے اکھاڑ دیے گئے تھے، لوگ چاروں طرف بکھر گئے تھے، اپنے اپنے گھر چلے گئے تھے۔ دلال میڈیا نے تصویر دکھانا شروع کی، انقلاب ختم ہو گیا، آندولن کا خاتمہ ہو گیا کہ دنیا نے دیکھا کہ راکیش ٹکیت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، ایک مظلوم کی آنکھوں سے آنسوؤں کا نکلنا تھا۔ میڈیا نے مذاق اڑایا، چند ہی لمحوں میں گیا ہوا آندولن پلٹ گیا ہوا آندولن پلٹ آیا۔ جو لوگ گھروں میں بیٹھ گئے تھے واپس نکل آئے، وہی میڈیا جو مظلوم کا مذاق اڑا رہا تھا چہرہ چھپانے پہ مجبور ہو گیا۔ یہی تو کائنات کو بتا رہے ہیں، اگر ایک مظلوم گناہگار کے آنسو انقلاب کو دوام بخش سکتے ہیں تو عصمتوں سے نکلے ہوئے آنسو کربلا کے انقلاب کو قیامت تک دوام۔ صلوات پڑھ دیں محمد علیہ محمد۔ سبلا آپ ان کے نام بتائیے، اور کیا آپ نے ان ذلیل زادوں کے نام بتائیے، کیا کیا آنے والے نے؟ دو ہی سوال تو کیے، حق دیا یا نہیں؟ کون ہے جس نے حق نہیں دیا؟ صرف یہ بتا دو کہ کون ہے جس نے حق نہیں دیا۔ ضرورت ہے کسی تبرہ کرنے کی؟ صرف تاریخ بتا دو، صرف عظمت صدیقہ طاہرہ بتا دو۔ میرے عزیزوں، فدق مسئلہ نہیں تھا، یاد رکھیے گا، نفاق کے چہرے سے نقاب اتارنی تھی۔ جن کے ہاتھوں کا دھون ہیرے جواہرات میں تبدیل ہو، جس کے گھر کی کنیز سونا بنانے کا ہنر جانتی ہو، جس کی تحلیز پر مرسل اعظم 6 مہینے تک سلام کرتے ہو، اسے دولت کی ضرورت نہیں تھی، لیکن حق کی حفاظت بتانا تھی کائنات۔ میرے عزیزوں، بات فدق پر آگے، لفظ فدق ایک جملے میں وضاحت کر دوں، بات آخر مرحلوں میں داخل ہو جائے۔ کہتے ہیں لوگ کہ شہزادی کا حق فدق تھا، دشمنوں نے نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، خلافت اولیٰ نے نہیں دیا، ثانیہ نے نہیں دیا، ثالثہ نے نہیں دیا، 2.5 سال ایک حکومت رہی نہیں دیا، 12.5 سال دوسری رہی نہیں دیا، 10 سال تیسری نہیں دیا، 25 سال تک حق نہیں دیا۔ ٹھیک، تسلیم ہے، تاریخ کہتی ہے۔ معترض یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، 11 سے 36 تک نہیں ملا تو 36 میں تو آپ کی حکومت تھی، علی نے کیوں نہیں دیا؟ بھئی جیسے غیروں نے نہیں دیا، لوگ یہ کہتے ہیں، تو علی کو دے دینا چاہیے۔ حالانکہ اس بات کی وضاحت امام نے خود نہج البلاغہ میں فرمائی ہے۔ جب کہا گیا مولا سے کہ آپ فدق کیوں نہیں لیتے، تو آپ نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، ہم آل محمد تخت حکومت پر اس لیے قدم نہیں رکھتے کہ اپنا حق لے لے، اس لیے آئے ہیں کہ مظلوموں کو ان کا حق دلا دیں، دوسروں کو ان کا حق دلا دیں۔ ہم اس لیے آئے۔ دیکھیے، آپ کی محبتوں کو میں صدقے، آپ نے واہ کی داد دی، بہت شکریہ، مگر آپ میرے اپنے ہیں، آپ علی والے ہیں، آپ کے دل میں علی کی محبت ہے، اس لیے آپ اس جواب سے مطمئن ہیں۔ میں لفظوں کا انتخاب جان بوجھ کے کر رہا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ آپ اس جواب سے مطمئن ہیں، مگر آپ کا مقابل جو علی پر اعتراض کر رہا ہے وہ اس جواب سے سہمت نہیں ہے۔ میں نے لفظوں میں بھی فیصلہ کیا ہے، جو مقابل ہے وہ سہمت نہیں ہے، آپ مطمئن ہیں، آپ تو مانتے ہیں ٹھیک ہے علی نے فرمایا ہے تو آپ، لیکن اس کا تو اعتراض ہی علی پر ہے نا، جس کا اعتراض ہی علی پر ہے وہ علی کی بات کو کیوں ماننے لگا؟ اور فرما رہے ہیں آپ، سیدھی سی بات ہے، 2 اور 2 4 کی، اس میں کوئی منطق فلسفہ نہیں ہے، سیدھی سی بات۔ لیکن اگر تاریخ سے جواب مل جائے، دیکھیے توجہ کیجیے گا،
آئیے میں تاریخ سے اس بات کا جواب دے دوں کہ علی نے اپنے دور حکومت میں فدق واپس کیوں نہیں دیا؟ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، فتح مکہ میں 10,000 مسلمانوں کی فوج مکے میں داخل ہوئی، پورا مسلمان اس وقت میجورٹی میں آ گیا، غیر مسلمین اس وقت مائنورٹی میں تھے۔ دنیا کی حکومت کا قانون ہی یہی ہے کہ جو میجورٹی میں ہو، اکثریت میں ہو، وہ اقلیت پہ ظلم کرتی ہے۔ مکے کے کفار و قریش یہ سوچ رہے تھے کہ اب نبی کے پاس طاقت آ گئی، ہم نے جتنا نبی کو ستایا تھا اب نبی گن گن کے بدلے لیں گے۔ جنہوں نے نبی کو اپنے جیسا سمجھا انہوں نے اس فکر کو جنم دیا، اور جو نبی کے ساتھ ان جیسے تھے، میرا جملہ واضح ہو جائے، انہوں نے بھی یہی کہا یا نبی اللہ الیوم یوم الملحمہ، آج تو خوریزی کا دن ہے، آج تو طاقت کا دن ہے، آج تو مقابلے کا دن ہے۔ تاریخ کے لفظیں یاد رکھیے گا، وہ لوگ مقابلے کی کہہ رہے تھے جنہوں نے کبھی مقابلہ نہیں کیا، وہ لوگ لڑنے کی کہہ رہے تھے جو کبھی لڑتے نہیں تھے، وہ لوگ تلوار زنی کی بات کر رہے تھے جو میدان میں ٹکتے نہیں تھے۔ آج ہی سارا غیظ آیا تھا، حالانکہ بدر و احد میں یہ سارے جیالے بہت دور چوٹیوں پہ نظر آئے تھے، مگر آج ان کے جوش کا عالم کچھ اور تھا۔ ہاں، بڑے عجیب جوش۔ الیوم یوم الملحمہ، نبی نے کہا خاموش، لیس الیوم یوم الملحمہ بل الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے۔ نبی نے بتایا طاقتوں پہ اترانا نہیں، جب طاقت ہو تو مارنا کمال نہیں ہے، بخش دینا کمال۔ جب طاقت ہو تو مارنا کمال نہیں، بخش دینا کمال۔ بخشش، رحم، چاروں طرف اعلان نبی کا، جو ایمان لے آئے اسے معاف، جو اسلام لے آئے اسے معافی، جو جہاں پناہ لے لے اسے معافی۔ حد یہ ہے جو رئیس الکفر، رئیس المنافقین ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اسے بھی معافی۔ بتائیے، سب سے بڑا دہشت گرد، اسے بھی نبی نے معاف کر دیا، اور فرما رہے ہیں معافی عام ہو گئی۔ اب نبی کے جیالوں کا جب یہاں بس نہ چلا، اب تاریخ ملاحظہ فرمائی، تو ایک پیشکش انہوں نے کی، یا نبی اللہ جب آپ مکے سے مدینے ہجرت کر کے گئے تو آپ کا گھر کافروں نے قبضے میں لے لیا، وہ گھر جس میں آپ کا بچپن گزرا، وہ گھر جس میں آپ کی ماں کی مامتا گزری، وہ گھر جس میں آپ کے باپ کے قدموں کی آہٹ گزری، وہ جس میں آپ کے دادا کا حسن و جمال و کمال گزرا، وہ پشتینی جائیداد جو آپ کی تھی، کفار و مشرکین نے قبضہ کر لیا ہے۔ چلیے مکہ تو فتح ہو گیا، اسلام کی حکومت آمادہ ہو گئی، حکومت اسلامیہ کا نفاذ ہو گیا، اب چلیے لگے ہاتھ ہم اپنا گھر بھی لے لیتے ہیں، جہاں نبی کا بچپن، جہاں کی ماں کی مامتا، جہاں باپ کا پیار، جہاں دادا کی لوریاں، جہاں ابو طالب کی ناز برداریاں۔ یا نبی اللہ، کتنا نبی کو جذباتی بنایا گیا۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، کتنا نبی کو جذباتی بنایا گیا۔ یا نبی اللہ وہ گھر، یا نبی اللہ وہ گھر، قسم خدا کی نبی کے علاوہ کوئی ذمہ دار ہوتا تو چڑھانے پہ چڑھ جاتا۔ عصمتوں کے علاوہ اگر اس دور کے بزرگ ذمہ دار ہوتے جو چلتے ہی چڑھانے کی بیساکھیوں سے ہیں تو ضرور مان گئے ہوتے، مگر نبی جانتے ہیں یہ چڑھانے والے، یہ جذباتی باتیں کرنے والے عقل و خرد سے آ رہی ہیں۔ نبی نے خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، کہا سنو، ہم تخت حکومت پر، ہم مسند نبوت پر اس لیے نہیں آئے کہ اپنا گھر لے لیں،
ہم مسند نبوت پر اپنا گھر لینے کے لیے نہیں آئے، دوسروں کا حق دلانے آئے۔ تاریخ سے پوچھو نبی نے گھر لیا کہ نہیں؟ نہیں لیا، نہیں لیا نبی نے اپنا گھر۔ ماں کی ممتائیں قربان، ابو طالب کی ناز برداریاں قربان، دادا کی لوریاں قربان، باپ کے قدموں کی آہٹیں قربان۔ یا نبی اللہ کیوں نہیں لے لیتے؟ کہا اس لیے کہ ہم مسند نبوت پر اپنا حق لینے نہیں آئے۔ اگر نبی نے گھر لے لیا ہوتا تو علی نے فدق دے دیا ہوتا۔ اگر نبی نے گھر لے لیا ہوتا یقین کیجئے تو علی نے بھی فدق دے دیا ہوتا، مگر چونکہ علی جانشین محمد کا نام، وہ یہی تو مہینہ ہے ولایت کا۔ میرا موضوع نہیں ہے کہ میں ولایت پہ گفتگو کروں، مگر یہی تو مرحلہ ہے نا ولایت کا، یہی تو موقع تھا نا ولایت کا جہاں پیغمبر نے اپنا جانشین معین کیا۔ اور کہنے والوں نے بڑا عجیب جملہ کا بات آ گئی تھی، ایک جملہ سننے میں بس گریز کرتا ہوں یہاں سے، کہ نبی نے یہ اعلان منع میں کیوں نہیں کیا؟ سنتے ہیں نا آپ یہ اعتراض، جب بھی کوئی علماء اہل سنت کی سی ڈی اٹھائیے، فیس بک کھولیے، غدیر پر اعتراضات پڑھیے، تو سب سے بڑا معرکۃ الآراء اعتراض یہ ہوتا ہے کہ نبی نے اعلان غدیر اور اس منزل پر اسحاق مدنی جیسا منصف مزاج رائٹر اور منصف مزاج حق گو بھی اپنی قوت گویائی سلب کر گیا۔ وہ بھی بشیر انجینئر کے ساتھ بیٹھ کے کہنے لگا کہ غدیر میں پیغمبر نے عظمت ولایت تھوڑی بیان کی تھی، عظمت قرآن بیان کی تھی۔ اچھا قرآن تو آج مکمل ہوا ہے نا، الیوم اکملت لکم دینکم، اس کا مطلب یہ کہ قرآن کی آیتیں تو نازل ہو چکی تھی، تو کہاں تھا قرآن؟ تو یہ تو تاریخ میں لکھا ہے نا کہ قرآن لکڑیوں پہ لکھا گیا، پتوں پہ لکھا گیا، چمڑے پہ لکھا گیا۔ تو جو آیتیں لکھی گئی تھی کسی گٹھڑی کی شکل میں تھی کہ نہیں، یا رہی ہوں گی کہ نہیں؟ تو اسحاق مدنی صاحب بشیر انجینئر کے ساتھ مل کے مجھے یہ بتا دیں، اگر غدیر میں پیغمبر نے عظمت قرآن بتانے کے لیے مجمع کو روکا تھا، تو پھر اپنے ہاتھوں پر قرآن کی لکھی ہوئی وہ گٹھڑی بلند کرنی چاہیے تھی، علی کو کیوں بلند کیا؟ کسی آیت کو اٹھانا چاہیے تھا، آیت اللہ کو کیوں اٹھایا؟ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، اس آیتوں کو اٹھانا چاہیے تھا۔ یا نبی یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ علی کو دیکھ لو، یہی علی بھی ہے، یہی قرآن بھی ہے۔ چونکہ نبی جانتے ہیں کہ امت قرآن لے کے کہہ دے گی کہ کافی ہے، اس لیے میں علی کو دکھا دوں تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اور تم کائنات میں علی کو قرآن سے جدا کرنا بھی چاہو تو یاد رکھنا، کائنات میں آل محمد سے قرآن کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ تم سر و تن میں جدائی تو کر سکتے ہو، حسین کو قرآن سے جدا سر و تن میں جدائی تو کر سکتے، حسین کو قرآن سے، علی کو قرآن سے جدا نہیں کر سکتے۔ صاحب اعلان جو ہے وہ غدیر کا مینا میں ہونا چاہیے تھا، مینا میں مجمع زیادہ تھا، کاش میرا جملہ واضح ہو، مینا میں مجمع زیادہ تھا، اور بالکل زیادہ تھا، صحیح کہا ہے مورخ نے، معترض نے غلط نہیں کہا۔ دیکھیے مکے کے لوگ، بھئی غدیر میں چوراہے تک کون آئے؟ مسافر، جو مکے میں رہنے والے تھے وہ تو وہیں رک گئے۔ اگر نبی تم جیسا ہوتا تو ویسے ہی سوچتا جیسے تم سوچ رہے ہو، ہے نا؟ مجمع کی بھیڑ دیکھنا چاہیے، جہاں بھیڑ مجمع ہوتا وہاں بیان کرے۔ تو نبی نے بیان کیوں نہیں کہا؟ سنیے، ولایت ارکان حج میں کوئی ضمنی شے نہیں ہے جو مینا میں بیان ہوتی، اور اگر مینا کے میدان میں بیان ہوتا تو حاجی دعاؤں کا لطیف پردہ بنا کے کہہ دیتا میں تو دعا پڑھ رہا تھا، سنا
قبولیت کا نام ولایت ہے۔ اور اگر اب بھی یقین نہ ہو کہ نبی نے منی میں اعلان کیوں نہیں کیا تو تاریخی جملہ سن لو، گفتگو ختم ہو جائے۔ نبی نے منی کے میدان میں اعلان کیوں نہیں کیا؟ عرفات کے میدان میں اعلان کیوں نہیں کیا؟ غدیر کا انتخاب کیوں کیا؟ دیکھیے، مجمع کے لحاظ سے، فطرت کے لحاظ سے، عقل کے لحاظ سے یہی ہونا چاہیے تھا، مگر نبی اپنی خواہشات کا پیرو نہیں ہے، حکم ربانی کا منتظر ہے۔ حکم ربانی کا منتظر ہے۔ جب حکم رب آئے گا تب یہ اعلان ہوگا۔ اور میرے پاس ایک لفظ کی دلیل ہے کیوں نبی نے عرفات یا منی کے میدان میں اعلان نہیں کیا، غدیر کا انتخاب کیوں کیا۔ 50 سال آگے بڑھو تاریخ میں، 60 ہجری، حسین کا حج، ارادہ حج کا ہے، مگر حج کو عمرے سے بدلا۔ کیوں بدلا بتاؤ تاریخ میں؟ کیوں بدلا حسین نے حج کو عمرے سے؟ کہا حاجیوں کے لباس میں قاتل آ گئے تھے۔ حاجیوں کے لباس میں قاتل آ گئے تو کیا کیا حسین نے؟ کہا حرم خدا عصمت کے خون سے رنگین نہ ہو۔ ایک توجہ کیا آپ نے؟ عصمت کے خون سے رنگین نہ ہو۔ خدا بھی تو یہی چاہتا تھا کہ میدان منی کسی معصوم کے خون سے رنگین نہ ہو۔ میرا جملہ واضح ہو جائے، اس لیے خواب کی تکمیل ہونے لگی تو دمبا بھیج دیا۔ کہ حرم خدا میں عصمت کا خون نہ بہے۔ خدا دیکھ رہا تھا کہ منافقین لباس حج پہنے انتظار میں تھے کہ کب اعلان ولایت ہو، کب ہم نبوت کی شمع کو گل کر دیں۔ حکم ربانی ہوا، منافقین اپنی سیاست کی شطرنج بچھائے، عرفات میں پڑے رہ جائے، تم غدیر میں جا کے غدیر میں جا کے۔ یاد رکھیے گا نبی، اور یہ میرے پاس دلیل ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ مولانا خطابت کر رہے ہیں، خطابت نہیں ہے، قرآن کے لفظوں میں یہ احتمال پایا جاتا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ کہاں کے لوگ؟ کہاں کا شر؟ غدیر میں تو کوئی شرارت ہوئی نہیں، غدیر میں تو کوئی منافق تلوار لے کے آیا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قدرت جس حفاظت کا اعلان کر رہی تھی وہ یہی تھا کہ ہم نے تمہیں باحفاظت میدان عرفات سے نکال دیا ہے، اب غدیر میں اعلان کر دو۔ اور اگر واللہ یعصمک من الناس سمجھ میں نہیں آیا ہے تو مکے میں رہ جانے والوں کو متوجہ کیا، الیوم یئس الذین کفروا، آج کافر مایوس ہو گئے۔ الیوم یئس الذین کفروا، آج کافر مایوس ہو گئے۔ کون سے کافر تھے؟ یہ تو پکے حاجی تھے، یہ تو پکے نمازی تھے، یہ تو پکے مسلمان تھے۔ ان کے حج کا کیا کہنا، انہوں نے نبی کے ساتھ تلبیہ کیا تھا، انہوں نے رحمت للعالمین کے ساتھ طواف کیا تھا، انہوں نے خاتم النبیین کے ساتھ ارکان حج انجام دیے تھے۔ ان کا تو کوئی تعلق دور دور تک کفر سے نہیں تھا۔ پھر خدا کن کافروں کی بات کر رہا ہے کہ جو مایوس ہو گئے؟ کون سی مایوسی کی بات کر رہا تھا؟ خدا اس مایوسی کی بات کر رہا تھا، وہ منافقین جو پیغمبر سے میٹھی زبان سے بات کرتے تھے پہلو میں تلوار چھپا کے، رہے، وہ منافقین جو شمع نبوت کو گل کرنا چاہتے۔ 「 غدیر میں جا کے۔                      」 غدیر میں جا کے۔                  「  غدیر میں جا کے۔
وہ منافقین جو چاہتے تھے کہ عصمت کا شیرازہ بکھر جائے، وہ منافقین جو چاہتے تھے، ان کی ساری تمناؤں پر پانی پھر گیا۔ اسی لیے تو اس نسل کے بچے ہوئے مفتیوں کو یہ درد ستائے جا رہا ہے کہ اعلان غدیر میں کیوں ہوا، مینا میں کیوں نہیں ہوا۔ ایک صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ اور صاف صاف ہے، یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تمہارے رب کی جانب سے، نبی اپنی جانب سے اعلان نہیں کر رہے، وحی کا پابند رسول ہے، وحی کے اشارے پہ تکلم کرتا۔ بس میرے گفتگو تمام ہو گئی، یاد رکھیے گا یہ ذکر ہے آل محمد کا، ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ عظمت صدیقہ طاہرہ دنیا کو بتا دو، مظلومیت صدیقہ طاہرہ دنیا کو بتا دو، مصائب جو فاطمہ پہ ڈھائے گئے ہیں وہ دنیا کو بتا دو۔ اس لیے کہ آل محمد کو نام فاطمہ سے بے پناہ محبت ہے۔ راوی کہتا ہے میں غالباً 6 آقا یا 8ویں آقا کی خدمت میں گیا، میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا میرے گھر بچی پیدا ہوئی ہے۔ مولا نے کہا تجھے مبارک ہو، خدا اس کی عمر طولانی کرے۔ اس نے کہا مولا لقد سمیتہ فاطمہ، میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ امام نے لفظ فاطمہ سنا، نظریں جھکا لی، زار و قطار میرا امام رونے لگا۔ راوی نے ہاتھ جوڑے، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا کیا مجھ سے کوئی خطا ہو؟ مولا کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ امام نے کہا نہیں۔ پھر امام رونے لگے۔ راوی کہتا مولا کوئی خطا ہو گئی، میں نے فاطمہ نام رکھا۔ امام نے کہا نہیں کوئی خطا نہیں ہوئی، سن میری بات غور سے سن، جب تو نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دیا ہے فلا تضربها، تو خبردار اس کے رخسار پر کبھی تماچا نہ، ولا تصبها، اسے کبھی غلط کلمات سے یاد نہ کرنا، لا تلعنها، اور خبردار اس سے کبھی بد کلامی نہ کرنا۔ مولا کیوں کہا فاطمہ نام بھی ہمیں اتنا عزیز ہے۔ کتنی محبت تھی آل محمد کو، کتنی محبت تھی فاطمہ سے آل محمد۔ 8ویں آقا کے روزے پہ ایک راوی گیا، زائر گیا، جائے پکڑتا ہے، دعا کرتا ہے، دعا کرتے کرتے کہتا ہے مولا آپ کو فاطمہ زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلی کا واسطہ میری دعا قبول کر لیجیے۔ پہلے دن گیا آ گیا، دوسرے دن گیا آ گیا، تیسرے دن بھی یہی کلمات دہرائے اور واپس آیا۔ اب جو رات کو سویا تو کیا دیکھا، امام غریب، امام رضا زار و قطار روتے ہوئے عجیب کیفیت میں اس زائر کے قریب آئے، اور آنے کے بعد کہا اے میرے زائر تجھے اللہ کا واسطہ ہم آل محمد کو کبھی فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلی کا واسطہ، ہم آل محمد کو کبھی فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ نہ دیا۔ مولا فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں میں کون سا درد چھپا تھا؟ یہ محقق اصفہانی نے بتایا اپنے مرثیے میں۔ محقق اصفہانی فرماتے ہیں روایت کے فقرے یہی ہیں کہ کچھ لوگ آگ و لکڑیاں لے کے در زہرا پر آئے، آ کے کہتے ہیں فاطمہ دروازہ کھولو ورنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ صحیح کتابوں کی روایت ہے۔ شہزادی نے فرمایا کیا اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں رسول کے چھوٹے چھوٹے بچے حسن و حسین ہیں؟ کہنے والے نے کہا میں انکانا ہاں ہوتے ہیں تو ہوا کرے۔ اب روایت کہتی ایک شقی نے دروازے پر ایسی لات ماری
فاطمہ در و دیوار کے درمیان واقع پانی فرماتے ہیں الباب والجدار والدماء شہود و صدق ما بہ الخفا، در و دیوار کے درمیان فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا لہو ایک ایسا گواہ ہے جسے مٹایا۔ موقع کے اسپانی فرماتے ہیں اِذ رَزَّا تِلْكَ الْعَزْلُ عِزَّكِيَا رَزِيَّةٌ لَا مِثْلَهَا رَزِيَّةٌ، کہتے ہیں جب دروازہ شہزادی کی پسلیوں پہ گرا، موقع اسپانی فرماتے ہیں پسلیاں چکنا چور ہو۔ آخری فقرہ سن لیجئے، پسلیاں چکنا چور ہو گئی۔ روایت میں رزا کا لفظ 3 جگہ استعمال ہوا، 3 مقام پر مقاتل میں رزا کی لفظ استعمال ہوئی۔ پہلا لفظ جب کسی شقی نے علی اکبر کے سینے پہ برچھی کا پھل لگایا، برچھی کا پھل سینے پہ نہیں، سینے کی ہڈیوں کو توڑتا ہوا جگر میں پیوست ہو گیا۔ اس وقت اس حملے کے اثر سے لکھا کہ علی اکبر کے سینے کی ہڈیاں چکنا چور ہو۔ دوسرا لفظ لکھا مقاتل نے کہ جب حسین شہید ہو گئے تو 10 بھاری بھرکم گھوڑے پہ سر سعد نے جدا کیے، 10 بھاری بھرکم جوانوں کو نکالا اور ان گھوڑوں پر جوانوں کو سوار کر کے لاش حسین کو پامال کیا۔ اس وقت حسین کی جسم کی ہڈیوں کا چورا ہو گیا۔ اور تیسرا لفظ مقاتل نے فاطمہ کے لیے لکھا ہے، مگر فرق یہ ہے علی اکبر کے سینے کی ہڈیاں ضرور ٹوٹی مگر چند لمحوں کے بعد روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ حسین کا جسم نازلی پامال ضرور کیا گیا مگر روح جسم سے نکلنے کے بعد پامال کیا۔ یہ تنہا فاطمہ، 18 برس کی فاطمہ، ارے زندگی میں پسلیاں شکستہ، رضیۃ لا مثلہا رضیہ، پسلیوں کا ٹوٹ جانا ایک ایسا غم ہے، ایک ایسی مصیبت ہے جس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں، جس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں۔ میں اس مصرے پہ سوچا کرتا تھا محقق اصفہانی نے کیسے کہہ دیا کہ پسلیاں ٹوٹ جانا اتنی بڑی مصیبت ہے، مگر چند برسوں پہلے عزائے فاطمیہ میں آقا انصاریان مجلس پڑھ رہے تھے۔ مجلس کے دوران آپ نے پڑھا فاطمہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، پسلیاں شکستہ ہو گئی تھی، پہلو شکستہ ہو گیا تھا۔ یہ پڑھا، مجلس ختم ہو گئی، ایک بندہ مومن مصائب سن کے رونے لگا، مجلس ختم ہو گئی، وہ روتا رہا، لوگ چلے گئے، وہ روتا رہا، لوگ کھانا تناول کرتے رہے، وہ روتا رہا، لوگ کھانا تناول کر کے گھر چلے گئے۔ صاحب عزا نے فرش عزا کو سمیٹنا چاہا، جیسے ہی عزا خانے میں پہنچا دیکھا ایک آدمی زار و قطار رو رہا ہے، دوڑتا ہوا آقا انصاریان کے پاس گیا، ہاتھوں کو جوڑا، جوڑ کے کہتا ہے قبلہ ایک مومن ہے ابھی تک رو رہا، مولا ایک مومن ہے، بس آخری فقرے، مولا ایک مومن ہے ابھی تک رو رہا ہے، قبلہ جلدی چلیے۔ آقا انصاریان دوڑتے ہوئے آئے، اسے کلیجے سے لگایا، اسے چپ کیا، تسلی دی، مگر اس کے آنسو نہیں تھمتے، اس کے رونے کی آواز میں کمی نہیں ہوتی۔ آقا انصاریان نے ہاتھوں کو جوڑا، اچھا ایک جملہ بتا دے، میں نے ایسا کیا پڑھ دیا کہ تیری آنکھوں سے اشک نہیں رکتے؟ اس نے کہا قبلہ آپ نے پڑھا فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی تھی، کہا ہاں میں نے پڑھا، کہا شکستہ ہو گئی تھی، کہا ہاں میں نے پڑھا، کہا تو رو کیوں رہا ہے؟ کہا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، قبلہ میں جانتا ہوں جسم کی کوئی ہڈی ٹوٹ جائے نا تو جڑ جاتی ہے مگر پسلیاں ٹوٹ جائے تو جڑتی نہیں ہے۔ قبلہ پسلیوں سے انسان کی سانس کی آمد و رفت کا تعلق ہوتا ہے، جس کی پسلیاں ٹوٹ جائے اسے سانس لینے میں تکلیف، اسے سانس لینے میں تکلیف۔ عزیزو ایک جملہ سن لو، میں نے روایت سنی تھی، روایت پڑھی تھی، مجھے یقین بہت تھا، مگر ابھی چند دنوں پہلے
لکھنؤ میں جس مکان میں رہتا ہوں اس مکان مالک کا جوان لڑکا لڑکھڑا کے گرا، مٹکی رکھی ہوئی تھی، اس کا پسلیاں اس پر پڑی، پسلیوں پہ ورم آ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کیسا محسوس ہوا؟ کہتا ہے قبلہ 2 ہفتے تک پسلیوں کا درد تو دور کی بات ہے، سانس لینے میں تکلیف رہی۔ قبلہ سانس لینے میں تکلیف رہی۔ ارے عزاداروں سوچو، جس کی پسلیوں پہ ورم آ جائے، پسلیاں ٹوٹی نہیں ہیں، اسے سانس لینے میں تکلیف۔ ارے جس کی پسلیاں شکستہ ہو گئی، اس بی بی نے 75 دن کیسے گزارے؟ إن لله وإنا إليه راجعون بقضائه وتسليما لأمره وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع کریم مالک واسطہ محمد اور آل محمد کے مختصر سے عبادت کو قبول فرما۔ کریم مالک واسطہ محمد اور آل محمد کے اس مجلس کا ثواب مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما۔ کریم پروردگار پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما۔ مالک خصوصی دعائیں جب تک زندہ رکھنا، محمد اور آل محمد کی محبت پہ زندہ رکھنا۔ مالک جب موت دینا، انہی کے ذکر کے صدقے میں موت دینا۔ کریم مالک واسطہ محمد اور آل محمد کا مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ کریم مالک اس منحوس وائرس کرونا کا خاتمہ فرما۔ عالم انسانیت کو اس سے نجات عطا فرما۔ کریم مالک اور امتحان نہ لے، یوسف زہرا امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے امثال آبان مقرر۔ اب ذرا سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مومن مرحومین اور شارف بھائی کی والدہ احمدی بانو بنت محمد ثقلین کی روح کو